السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، دوبارہ عربی کلاس میں آپ کا ویلکم ہے۔ گزشتہ ہم نے ایڈجیکٹیول فریز پڑھا تھا اور اس کے کوشچن آنسرس بھی ہم نے پڑھے۔ آج جو لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دا نامنل سینٹنس۔ اس کو عربک میں کہتے ہیں الجملۃ الاسمیہ۔ الجملہ کہتے ہیں سینٹنس کو، الاسمیہ کہتے ہیں نامنل۔ تو دا نامنل سینٹنس، نامنل سینٹنس کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور پھر اس کے ایگزامپلس یہاں پر دیے جائیں گے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن آنسرس ہوں گے وہ کوشچن آنسرس آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو نامنل سینٹنس کو کہا جاتا ہے الجملۃ الاسمیہ۔ الجملۃ الاسمیہ کہا جاتا ہے نامنل سینٹنس کو۔ سینٹنس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کمپلیٹ سینٹنس، ایک انکمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے۔ کمپلیٹ سینٹنس کی دو کائنڈس ہیں، دو قسمیں ہیں۔ فرسٹ ون ہے الاسمیہ اور سیکنڈ ون ہے الفعلیہ۔ اسمیہ یعنی نامنل سینٹنس اور فعلیہ یعنی وربل سینٹنس۔ جس سینٹنس کا فرسٹ ورڈ عربک میں نون ہوتا ہے اس کو نامنل سینٹنس کہتے ہیں، اور جس سینٹنس کا پہلا ورڈ فعل یعنی ورب ہوتا ہے اسے وربل سینٹنس کہتے ہیں عربک کے اندر۔ تو سینٹنس جو بنتا ہے ایک سبجیکٹ اور دوسرے پریڈیکیٹ سے مل کر بنتا ہے۔ نامنل سینٹنس جو ہے، نامنل سینٹنس میں فرسٹ پارٹ جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور سیکنڈ پارٹ جو ہوتا ہے وہ پریڈیکیٹ ہوتا ہے۔ تو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سے مل کر نامنل سینٹنس بنتا ہے۔ تو سبجیکٹ کو عربک کے اندر کہتے ہیں مبتدا اور خبر، اور پریڈیکیٹ کو کہتے ہیں خبر۔ اور یہ بھی بتا دیا یہ بھی نامنل سینٹنس کی خاصیت یہ بھی ایک ہے کہ نامنل سینٹنس کا جو پہلا حصہ ہے یعنی فرسٹ پارٹ ہے جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، سبجیکٹ اکثر سبجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹ نون ہوتا ہے۔ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے اور جو پریڈیکیٹ ہوتا ہے وہ اکثر انڈیفینیٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر سے سنیں کہ نامنل سینٹنس یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس کا نام ہے۔ نامنل سینٹنس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جس سینٹنس کا فرسٹ ورڈ عربک میں نون ہو اسے نامنل سینٹنس کہتے ہیں۔ نامنل سینٹنس کے ٹو پارٹس ہوتے ہیں، فرسٹ پارٹ کو کہتے ہیں سبجیکٹ اور سیکنڈ پارٹ کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ۔ سبجیکٹ اکثر ڈیفینیٹ نون ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ اکثر انڈیفینیٹ نون ہوتا ہے۔ اور سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ سینٹنس کے پہلے آتا ہے اور پریڈیکیٹ نامنل سینٹنس کے اندر سبجیکٹ کے بعد آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ عربک میں اسے کہتے ہیں الجملۃ الاسمیہ۔ اب یہاں پر اس کی ڈیفینیشن بھی دی جا رہی ہے، دیکھیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ الجملۃ الاسمیۃ ہی التی تبدأ باسم وتترکب من مبتدأ وخبر۔ جملے اسمیہ یعنی نامنل سینٹنس وہ ہے کہ جو اسم یعنی نون سے جس کا آغاز ہو، یعنی جس کے سٹارٹنگ میں نون ہو، وتترکب من مبتدأ وخبر، اور جو مبتدا اور خبر سے ترکیب دیا گیا ہو، جوڑا گیا ہو، یعنی مبتدا خبر یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سے ملا کر بنایا گیا ہو۔ المبتدا، مبتدا ما یکون فی بدایت الجملۃ وهو معرفۃ۔ مبتدا کسے کہتے ہیں جو سینٹنس کے شروعات میں آتا ہے، اسٹارٹنگ میں آتا ہے، وہو معرفۃ، اور وہ معرفہ یعنی ڈیفینیٹ نون ہوتا ہے۔ الخبر ما یخبر عن المبتدأ وهو نکرۃ۔ خبر یعنی پریڈیکیٹ کسے کہتے ہیں جو سبجیکٹ کی خبر دیتا ہے اور وہ نکرہ یعنی انڈیفینیٹ ہوتا ہے۔ Nominal sentence: a sentence which begins with a noun is called nominal sentence. It consists of two parts, subject and predicate. The first part is called al-mubtada, the subject. It is always definite, and the part which
expresses or gives information about subject is called al-khabar predicate. It is nominally indefinite. تو یہی چیز اس کے اندر بھی بتا رہے ہیں کہ نامینل سینٹنس جو ہوتا ہے، نامینل سینٹنس کسے کہتے ہیں؟ جس کا فرسٹ ورڈ، جس سینٹنس کا فرسٹ ورڈ نون ہو اسے نامینل سینٹنس کہتے ہیں. جو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سے مل کر بنتا ہے. سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جو سینٹنس کے شروع میں آتا ہے اور وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے. اور خبر کسے کہتے ہیں؟ یعنی پریڈیکیٹ کسے کہتے ہیں؟ جو سبجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے، سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہے اور وہ انڈیفینیٹ ہوتا ہے. اور پھر دوسری چیز کہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ میں دو چیزیں برابر ہونی چاہیے. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ میں دو چیزیں برابر ہونی چاہیے. دا سبجیکٹ اینڈ دا پریڈیکیٹ آلویز ایگری ان جینڈر نمبرز. جینڈر اور نمبر میں دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے. سبجیکٹ جس طرح سے ہوگا، جو جینڈر سبجیکٹ کا ہوگا، پریڈیکیٹ کا بھی وہی جینڈر ہونا چاہیے. اور جو نمبر سبجیکٹ کا ہوگا وہی نمبر پریڈیکیٹ کا بھی ہوگا. یعنی سبجیکٹ اگر مسکولین ہے تو پریڈیکیٹ بھی آپ کو مسکولین یوزڈ کرنا ہوگا. اور اگر سبجیکٹ فیمینین ہے تو پریڈیکیٹ کو بھی آپ فیمینین یوز کریں گے. اور اسی طرح نمبرز میں بھی دونوں ایکول اور برابر ہونے چاہیے. یعنی سبجیکٹ اگرچہ آپ سنگولر لا رہے ہیں تو پریڈیکیٹ بھی آپ کو سنگولر یوز کرنا ہوگا. اگر ڈوئل ہے تو ڈوئل یوز کرنا ہوگا، اور اگر پلورل ہے تو پلورل آپ کو یوز کرنا ہوگا. تو اس کے چند ایگزامپلس یہاں پر دیے گئے ہیں، تو ان ایگزامپلس کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے. آپ کو بٹ نمبر 13 کے لیے آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہوگی. بٹ نمبر 13 کے اندر بٹ نمبر 13 کے لیے آپ کو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو نامینل سینٹنس ہے اس کے 2 پارٹس جو ہیں، فرسٹ پارٹ از مبتدا اور سیکنڈ پارٹ از خبر. تو مبتدا اور خبر آپ کو لکھنے آنے ہوں گے، اور پھر اس کے دو ایگزامپلس آپ کو لکھنے آنا ہوگا کہ مبتدا اور خبر لکھنے کے بعد 2 پارٹس آف نامینل سینٹنس لکھنے کے بعد اس کا جو ایگزامپل ہے وہ ایگزامپلس آپ کو پریکٹس کرنے ہوں گے. کم سے کم 2 ایگزامپلس آپ کو اس کے دینے ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کوشچن آپ کو کس طرح سے، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نامینل سینٹنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھ رہی ہے. یہ نامینل سینٹنس کی ڈیفینیشن ہے. ڈیفینیشن سے آپ کو کام نہیں ہے، بس ڈیفینیشن آپ کو سمجھنا ہے، اس کو یاد کرنے یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ڈیفینیشن پڑھنا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے. آپ کو جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کوشچن کی پریکٹس کرنی ہے آپ کو. یہ بٹ نمبر 13 میں آپ کو آ سکتا ہے کہ write the parts of the nominal sentence. اکتب اجزاء الجملۃ الاسمیۃ بالامثلۃ. تو اس طرح سے یہ جو نامینل سینٹنس کے بارے میں یہاں پر کوشچن ہے، اس کوشچن کو آپ اچھے سے دیکھیں. تو نامینل سینٹنس کے 2 پارٹس آپ کو لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وتھ ایگزامپلس. تو یہاں پر آپ کو نامینل سینٹنس کے فرسٹ پارٹ کا نیم دیا گیا ہے المبتدا، اور سیکنڈ پارٹ کا نیم دیا گیا ہے الخبر. تو فرسٹ پارٹ از مبتدا اور سیکنڈ پارٹ از الخبر. تو یہ 2 ورڈز آپ کو لکھنے آنا ہے کہ نامینل سینٹنس کے 2 پارٹس اگر آپ کو پوچھے جائیں تو ان 2 پارٹس کے نیم یہاں پر دیے گئے ہیں المبتدا اور الخبر. اس طرح سے لکھنا ہے. پھر اس کے 2 ایگزامپلس پریکٹس کرنی ہے جو آپ کو ایزی لگے. یہاں پر آپ کو بک کے اندر بہت سارے ایگزامپلس دیے گئے ہیں. بک کے اندر آپ کو بہت سارے ایگزامپلس دیے گئے ہیں. جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو بھی آپ کو آسان لگے، وہ ایگزامپل آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آسان 2
ایگزامپلز آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں۔ الصدق برٌ، سچ بولنا نیکی ہے۔ الصدق برٌ، سچ بولنا نیکی ہے۔ السیارۃ رخیصۃ، موٹر سستی ہے، موٹر سستی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر دو ایگزامپلز آپ کو دیے گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ نامینل سینٹنس کا جو فرسٹ پارٹ ہے یہ نون ہے، تو نون اس سینٹنس کا شروعات میں نون آ رہا ہے، اس لیے اس کو نامینل سینٹنس کہتے ہیں۔ اور نون جو ہوتا ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ نامینل سینٹنس کے اندر جو نون ہوتا ہے، فرسٹ پارٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، یعنی ڈیفینیٹ ہوتا ہے۔ تو الصدق یہ ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ عربک میں ڈیفینیٹ کی پہچان کیا ہے؟ ڈیفینیٹ کی پہچان عربک کے اندر الف لام ہے۔ جس ورڈ پر الف لام ہوتا ہے یا کسی چیز کا نیم ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے۔ تو الف لام یہاں پر دیا گیا ہے، تو یہ الف لام ڈیفینیٹ ہونے کی نشانی ہے۔ تو نامینل سینٹنس کا جو فرسٹ پارٹ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، یہاں پر یہ کیا ہے؟ ڈیفینیٹ نون ہے۔ اور یہ برٌ جو سیکنڈ پارٹ ہے جس کو ہم پریڈیکیٹ یا خبر کہتے ہیں عربک میں، یہ ہے انڈیفینیٹ۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ انڈیفینیٹ کی پہچان تنوین ہے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش جس ورڈ پہ ہوتے ہیں اس کو انڈیفینیٹ کہا جاتا ہے عربک کے اندر۔ تو الصدق برٌ، الصدق برٌ، سچ بولنا نیکی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے جس کے بولنے کے بعد آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی اور ورڈ کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی۔ الصدق برٌ، سچ بولنا نیکی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نامینل سینٹنس کا ایک ایگزامپل ہے۔ تو اس کے اندر اور ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہ الصدق جینڈر میں کیا ہے؟ مسکولین ہے، تو برٌ بھی مسکولین لایا گیا۔ اور الصدق یہ سنگولر ورڈ ہے تو برٌ بھی سنگولر ورڈ لایا گیا۔ سیکنڈ ایگزامپل میں دیکھیں، سیکنڈ ایگزامپل کے اندر السیارۃ جینڈر میں فیمینین ہے تو رخیصۃ بھی فیمینین لایا گیا ہے۔ اور یہ نمبرز میں سنگولر ہے تو اس کو بھی سنگولر یوز کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایگزامپل آپ کو اچھے سے پریکٹس کرنا ہے نامینل سینٹنس کے۔ فرسٹ ون آپ کو کرنا کیا ہے کہ نامینل سینٹنس کے 2 پارٹس آپ کو لکھنے آنا ہے۔ فرسٹ پارٹ کا نیم ہے المبتدا اور سیکنڈ پارٹ کو کہا جاتا ہے الخبر، اور پھر اس کے 2 ایگزامپل جو یہاں پر اس طرح سے دیے گئے ہیں ان کو پریکٹس آپ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈنٹس، تو آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو اس لیسن سے کیا چیز کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ فرسٹ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نامینل سینٹنس عربک میں کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نامینل سینٹنس کے پارٹس جو ہیں فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو fill in the blanks with suitable words۔ تو اس طرح سے آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہے بٹ نمبر 15 کے اندر آپ کو fill in the blanks ہوتے ہیں۔ بٹ نمبر 15 میں آپ کو بہت سارے سینٹنس دیے جاتے ہیں جو انکمپلیٹ رہتے ہیں، انہیں آپ کو نیچے دیے گئے ورڈز کو جو ہے سوٹیبل جگہ پر اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس لیسن سے چند آپ کو سینٹنس آ سکتے ہیں بٹ نمبر 15 میں۔ وہ کیا ہے دیکھیں، وہ یہ حامد و نبیل و عمار، حامد و نبیل و عمار ڈیش، حامد، نبیل اور عمار ڈیش ہیں، کیا ہیں؟ تو یہاں پر فل کرنا ہے آپ کو الاصدقاء، دوست ہیں۔ الاصدقاء مانے دوست، صدیق ان کی جماعت ہے، صدیق ان کا پلورل ورڈ آتا ہے الاصدقاء۔ تو یہاں پر آپ کو فل کرنا ہے اصدقاء، حامد و نبیل و عمار اصدقاء، حامد، نبیل اور عمار اصدقاء ہیں۔ سیکنڈ ون عائشۃ و فاطمۃ و نبیلۃ، عائشۃ و فاطمۃ و نبیلۃ، عائشۃ، فاطمۃ و نبیلۃ ڈیش،
عائشہ، فاطمہ اور نبیلہ ڈیش ہیں، کیا ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے طالبات اسٹوڈنٹس ہیں، طالبات اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ دو سینٹنس ہے جو آپ کو اس طرح سے ان سوٹیبل ورڈز کو لے کر یہاں پر فل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی آپ کو آ سکتے ہیں، ڈیش البنک رجل صالح، ڈیش البنک کی رجل صالح، بینک کا ڈیش ایک نیک آدمی ہے، بینک کا ڈیش ایک نیک آدمی ہے۔ یہاں پر لکھنا ہے مدیر البنکی رجل صالح، بینک کا مینیجر ایک نیک آدمی ہے، بینک کا مینیجر ایک نیک آدمی ہے۔ تو یہاں پر مدیر فل کرنا ہے۔ المفاتیح علی ڈیش، چابیاں ڈیش پر ہیں، الطاولتی میز پر ہیں، ٹیبل پر ہیں۔ المفاتیح علی الطاولتی، چابیاں ڈیش پر ہیں، چابیاں علی الطاولتی، المفاتیح علی الطاولتی میں چابیاں میز پر ہیں۔ اس طرح سے آپ کو یہ ورڈ یہاں پر سوٹیبل ہے، اس کو یہاں فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بٹ نمبر 15 کے اندر یہ سینٹنسز آپ کو آ سکتے ہیں جنہیں آپ کو سوٹیبل ورڈز کو لے کر کیا کرنا ہے، فل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پھر اس کے بعد ہے بٹ نمبر 16۔ بٹ نمبر 16 میں چند آپ کو سینٹنس دیے جاتے ہیں جنہیں آپ کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں چند یہاں پر بٹ نمبر 16 میں آنے والے سینٹنس دیے گئے ہیں، ان سینٹنس میں سے کوئی بھی آپ کو بٹ نمبر 16 میں آ سکتا ہے جنہیں آپ کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے، جن کا کریکشن کرنا ہوتا ہے۔ تو ولد کبار، لڑکا بڑے ہیں۔ تو یہاں پر کبار لایا گیا، جبکہ ولد سنگولر ورڈ ہے تو کبار نہیں ہونا چاہیے یہاں پر، بلکہ ولد کبیر ہونا چاہیے، کبیر لانا چاہیے، یہ رائٹ ہے۔ ولد کے بعد یہاں کبیر آنا چاہیے، نہ کہ کبار۔ تو بی، البنات مجتہد، لڑکیاں محنتی ہے۔ تو یہاں پر مجتہدن یہ سنگولر ورڈ ہے اور وہ بھی مسکولین ہے، جبکہ لڑکیاں یہ کیا ہیں، فیمینین ہے اور وہ بھی پلورل ہے۔ تو یہاں پر مجتہدن آنا غلط ہے، بلکہ یہاں پر آنا چاہیے مجتہدات، البنات مجتہدات، البنات مجتہدات۔ اس کے بعد ایسی حامد طالب ذکیۃ، حامد ایک ہوشیار طالب علم ہے۔ تو حامد طالب ذکیۃ، یہاں پر ذکیۃ لایا گیا ہے، جبکہ طالب مسکولین ہے، اور ذکیۃ جو اس کی صفت لائی گئی ہے وہ کیا لائی گئی ہے، فیمینین، یہ غلط ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ذکیۃ کے بجائے آنا چاہیے حامد طالب ذکی، حامد ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ تو یہاں پر ذکیۃ کی جگہ ذکی آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہیا مسلمن، وہ مسلمان ہے۔ یہاں پر مسلم یہ مسکولین ورڈ ہے جو مسکولین کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہیا لائی گئی ہے، پرونان جو ہیا لایا گیا ہے وہ کیا ہے، فیمینین ہے۔ تو اس طرح سے ہیا کے بعد مسلمن یہ لانا غلط ہے، یہاں پر ہیا مسلمۃ لانا چاہیے۔ پرونان کیا ہے یہاں پر، فیمینین ہے، تو اس کے لیے بعد میں آنے والا ورڈ بھی فیمینین ہونا چاہیے۔ ہیا مسلمۃ، یہ رائٹ ہے۔ تو اس طرح سے یہ آج کا آپ کا لیسن تھا نومینل سینٹنس، جو کہ گرامر سیکشن کا 3rd لیسن ہے۔ اس کے بعد وربل سینٹنس ہے، اس کے بعد ورب اور اٹس کائنڈس ہے، لیٹر رائٹنگ ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی لیسن باقی ہیں، اور 3 لیسن باقی ہیں آپ کو۔ تو اس طرح یہ آج نومینل سینٹنس کمپلیٹ ہوا۔ تو آپ کو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے بک خریدیں۔ جب آپ کے پاس بک ہوگی تو جب آپ بک سے کمپیئر کرتے ہوئے آپ ویڈیو کو دیکھیں گے، اور ویڈیو کو بک سامنے رکھتے ہوئے اگرچہ دیکھیں گے تو آپ کو بآسانی یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ بک نہیں ہے آپ کے پاس اور خالی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں گے
تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ بورنگ بھی نظر آئے اور کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے۔ تو موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتاب ہے کہ نہیں۔ کتاب اگرچہ نہیں ہے تو پھر آپ کو دقت اور پریشانی ہو سکتی ہے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے آپ کو۔ اس لیے آپ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ ایک بک خرید لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کلاس آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں، ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس کو کمپیئر کریں اپنے بک سے، اور پھر جو بھی آپ کو یہاں پر ایکسرسائزز دی جا رہی ہیں، جو بھی آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، اسے کمپلیٹ کریں اور پڑھیں لکھیں، تبھی آپ کو آسانی ہوگی اور ہر چیز سمجھ میں آتی رہے گی۔ تو جو بھی ویڈیو آپ کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے ضرور دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جو کچھ بھی اس کے اندر لکھنے یا پڑھنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے ضرور اسے لکھیں اور پڑھیں، کہ وقت خراب نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے، آگے چل کر ہم اس کو پڑھیں گے، لکھیں گے یا پھر یاد کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ کو اسی طرح آن لائن کلاسز ہوتے رہیں گے اور وقت آپ کو آف لائن کا نہ ملے تو پھر آپ کو دقت اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کہ ویڈیو کو غور سے سنیں، اور پھر اپنی بک سامنے رکھ کر جو بھی آپ کو اس کے اندر پریکٹس کے لیے کہا جا رہا ہے ان چیزوں کی پریکٹس کریں، اور جو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ مجھ سے یہاں پر کالج میں مل سکتے ہیں، اور پھر چونکہ کالج میں آپ دیگر سبجیکٹس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو جب بھی میں آؤں تو میرے پاس آ کر آپ اپنے ڈاؤٹس کلیئر کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آج کی یہ کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، پھر کل ہم ایک نئی کلاس کے ساتھ نئے لیسن کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔